کہ رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رہائش پذیر ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے ہمیں اس شے کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک وہ جگہ معزز بن گئی ہے اور اس کا ہمیں ادب و احترام کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے۔ تو جس طرح خانہ کعبہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اسی طرح قرآن مجید کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام الہی ہے۔ اسی طریقے سے رجب شریف کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے 4 مہینے، ان میں ایک مہینہ رجب شریف کا ہی ہے۔ رجب شریف، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسے مہینے ہیں جن کی شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ہر نبی کے دور میں ان مہینوں کا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ تو ادب و احترام سے کیا مراد ہے؟ یہاں تک کہ اگر 2 گروہوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو ادھر سے چاند دکھائی دیتا تو وہ کیا کرتے؟ لڑائی بند کر دیتے کہ نہ بھائی اب رجب شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں بھی ہم لڑائی کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان کے بڑے بھی ان مہینوں کا ادب و احترام کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرد کسی عورت پر وہ فریفتہ ہو گیا تو آپس میں تنہائی تلاش کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ ان کو تنہائی کا موقع مل گیا تو دونوں برائی پر آمادہ ہونے لگے۔ تو اچانک مرد کی نگاہ آسمان پر اٹھی تو دیکھا چاند چمک رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ چاند کون سے مہینے کا ہے؟ اس نے کہا رجب شریف کے مہینے کا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کہنے لگا کہ فوری طور پر وہ علیحدہ ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے کا ادب و احترام ہمارے اکابرین بھی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جاؤ اس بندے سے ملاقات کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے مہینے کا صرف ادب و احترام کیا، تو اللہ کا نبی میرے پاس آیا ہے، تو اگر میں دین اسلام میں داخل ہو جاؤں تو پھر مجھے کتنا بڑا مقام ملے گا۔ تو اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ رجب شریف کے مہینے کا ادب و احترام کیا ہے؟ احترام سے کیا مراد ہے؟ میں اس کی بڑی ایک آسان سی مثال دیا کرتا ہوں۔ 4 بندے تاش کھیل رہے ہوں، اوپر سے ان کے والد صاحب آ جائیں، اگر وہ فوری طور پر تاش کو بند کر دیں، جوئے کھیلنے کو بند کر دیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کے دلوں میں والد صاحب کا ادب و احترام ہے۔ اور اگر والد صاحب کے آنے پر وہ تاش ویسے کھیلتے رہیں، جوا ویسے کھیلتے رہیں، تو ہم پھر کیا کہیں گے؟ ان کے دلوں میں ادب و احترام نہیں ہے۔ تو رجب شریف کا ادب و احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں اور کھڑے ہو جائیں اس کے ادب میں، اس کو سلوٹ لگائیں کہ جناب یہ رجب شریف کا مہینہ آ گیا، ہم اس کا ادب و احترام کریں۔ نہیں، اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کر رہا تھا اب رجب کے ادب و احترام میں وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر وہ نماز میں سستی کرتا تھا، سستی چھوڑ دے۔ اگر وہ بے حیائی کے کام کرتا تھا، اب وہ بے حیائی کے کام چھوڑ دے۔ اگر وہ جوا کھیلتا تھا، جوا کھیلنا چھوڑ دے۔ شراب پیتا تھا، شراب چھوڑ دے۔ اب کیوں کر رہا ہے؟ اب کیوں نہیں یہ برائیاں کر رہا؟ وہ کہتا ہے جناب مجھے شرم آتی ہے کہ رجب کے مہینے میں، اللہ کے مہینے میں بھی یہ برائیاں میں کروں۔
یہ ہے رجب شریف کے مہینے کا ادب و احترام۔ تو جو بندہ رجب شریف کے مہینے کا ادب و احترام کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مقام عطا کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے قریب سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ ایک بندے کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تاریکی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بندہ رجب شریف کا ادب و احترام کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دینا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جائیں گی۔ تو جو بندہ چاہتا ہے میری قبر کی تاریکی دور ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ رجب شریف کا ادب و احترام کرے، اس میں گناہوں کو چھوڑ دے اور اس میں نیکیاں زیادہ کرے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، بلکہ ہو سکے تو نفلی روزے بھی رکھے۔ نفلی روزے رجب شریف میں رکھنے کا بڑا ہی ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ رجب شریف کا ایک روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1 مہینے کا ثواب عطا۔ تو بہرحال یہ اختلاف نہیں ہوتا حدیث میں، یہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ جتنا اخلاص کے ساتھ آپ کام کرے ہوئے اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ جو بندہ رجب شریف کے 7 روزے رکھتا ہے، کتنے جی؟ 7 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر دوزخ کے 7 دروازے ہی بند فرما دے گا۔ اور جو بندہ رجب شریف کے 8 روزے رکھتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رجب شریف میں روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، اور اس کا فائدہ ایک اور آپ کو بڑا پیارا بتلا دوں۔ جو بندہ رجب شریف میں روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آ جاتا ہے، وہ شعبان میں روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا مشکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک میں بڑی پیاری سی مثال آپ کو دے دوں، اللہ کرے یہ دلوں میں اتر جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین ان کو پابہ زنجیر کر دیتا ہے، ان کو قید کر دیتا ہے۔ اب شیطان بندے سے برائیاں کرواتا ہے، بندے کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ جب شیطان بند ہو گیا تو پھر برائیاں ختم ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ برائیاں کم تو ضرور ہو جاتی ہیں لیکن بالکل ختم نہیں ہوتی۔ تو جب شیطان نہیں ہے تو اب برائیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ تو اس کی ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی، میں چاہتا ہوں وہ مثال آپ تک بھی پہنچے۔ ہمارے یہاں پنکھا ایک چل رہا ہے، فل سپیڈ سے چل رہا ہے، فل سپیڈ سے۔ اب ایک دم بتی چلی جاتی ہے، ظاہر بات ہے پنکھے کو جو گھما رہا ہے وہ بجلی کی پاور ہی ہے نا۔ اب بتی چلی جاتی ہے یا ہم پیچھے سے سوئچ آف کر دیتے ہیں تو پنکھا فوری طور پہ رکے گا نہیں، اب وہ چلتا رہے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی بتی تو نہیں ہے، اب اس کو کون چلا رہا ہے؟ تو آپ اس کا یہی جواب دو گے کہ حافظ صاحب یہ جو بتی اس کو جھٹکا دیا تھا نا، زور لگایا تھا، وہ جھٹکا وہ زور کام دکھا رہا ہے، بتی تو نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ ایسا کر لیں، بتی آ رہی ہے، اس کے سیریز میں آپ ریگولیٹر لگا دو اور اس کی سپیڈ ڈاؤن کرتے چلے جاؤ، سلو کرتے جاؤ۔ جب بالکل سلو سپیڈ پر آئے گا، اب جیسے ہی بتی جائے گی پنکھا 1-2 چکر لگا کر رک جائے گا۔
تو آپ حضرات اگر رجب شریف میں شعبان میں ریگولیٹر لگا لو گناہوں کو کم کرنے کا، گناہ کم کرتے جاؤ، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہو آپ کی سپیڈ گناہوں کی اتنی کم ہو جائے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دے شیطان بند ہو، بس ایک دو چکر کھا کے بندہ پھر لائن پر چڑھ جائے اور پورا مہینہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ رجب شریف اور شعبان المعظم میں روزے رکھنا شروع کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رجب شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رجب شریف میں اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔